السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام ساتھی دوست؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں اپنی عزم کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ کہ ہمیں انشاءاللہ یہ تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، تکمیل کے ارادے کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس کار خیر کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آیت بھی اگرچہ تمہیں پتہ ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، اسی سلسلے کی یہ کڑی یوٹیوب کے ہمارے چینل پر، یہ ذرائع کو ہم نے اپنا وسیلہ بنایا ہے، ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں الفاظ کھو رہا ہوں میں۔ بہرحال میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو آئیے، ہم گزشتہ ویڈیو کے اندر، گزشتہ ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ کی مکمل کر چکے تھے، سورہ بقرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے سورت سورہ آل عمران کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اتاری ہے۔ اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا۔ بلا شبہ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ زوراور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر معزز سامعین، یہ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ موجودہ دور میں ان کا مفہوم متعین کرنا مشکل ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ عرب اہل لسان کو چیلنج ہے کہ قرآن انہی الفاظ سے مرکب ہے جنہیں تم بھی روزمرہ استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے تو تم بھی ایسا قرآن بنا لاؤ، واللہ عالم بالصواب۔ یہ قرآن کی دوسری طویل ترین سورت ہے۔ ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ یوم قیامت بادلوں یا پرندوں کی طرح آئیں گی اور پڑھنے والوں کے لیے لڑیں گی۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ یعنی آیات اس واقعے سے متعلق ہیں جن میں نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے آئے تھے، جنہیں دعوت مباہلہ دی گئی۔ یہ آیات اسی پس منظر میں ہیں۔ کیا جائے، اللہ فرماتا ہے، گویا یہ الہ یا رب وہی ہو سکتا ہے جو کہ ازلی اور ابدی زندہ اور قائم ہو، اس سے تمام انبیاء، پیروں، فقیروں اور اولیاء کے الہ ہونے کی نفی ہو گئی۔ ابو نملہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ دیکھیے، سورہ آل عمران کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، حروف مقطعات، جس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے. یعنی پہلے اللہ اپنی ربوبیت کی وضاحت کر رہا ہے. اسی نے آپ پر کتاب اتاری. یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ پر اسی نے اتاری، اسی کی طرف اتاری، اسی کی طرف سے اتاری گئی ہے، اللہ کی طرف سے. اور یہ حق ہے، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل بھی اتاری. یہ قرآن یا یہ رسول یہ کوئی نیا پیغام لے کر دنیا میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تورات بھی اتاری حضرت موسیٰ پر، اور انجیل بھی اتاری حضرت عیسیٰ پر. تو یہ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی جو رسولوں پر اتاری گئی ہے ان کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اور تصدیق کرتی ہے. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کوئی نیا ہے، نہیں، بالکل نیا نہیں ہے. وہی پیغام ہے جو سابقہ میں دوسرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے والے نبی جو دعوت لے کر آئے تھے، وہی دعوت یہ قرآن بھی دے رہی ہے. اور اللہ جیسے بتا رہا ہے اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے اور بعد فرقان نازل کیا. بلا شبہ جو لوگ کی آیات انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ زوراور ہے، بدلہ لینے والا ہے. اب دیکھو، خاص کر کے یہ بتایا جا رہا ہے یہ سورہ آل عمران جو ہے کس پس منظر میں نازل ہوا. یہ اس پس منظر میں نازل ہوا کہ نجران سے کچھ عیسائی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اسی پس منظر میں یہ تمام آل عمران کے اندر جو ہے، آل عمران سے مراد عمران کی آل. اب اس میں وہ تمام واقعات آئیں گے، حضرت مریم کے، حضرت عیسیٰ کے، اور بنی اسرائیل کے بعض بلند پایا نبیوں کے ذکر آئیں گے. اسی پر گرد آل عمران نازل کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ تمہاری سفارش کریں گی. یہ قیامت کے دن بادلوں یا پرندوں کی طرح آئیں گے. قیامت کے دن بادلوں یا پرندوں کی طرح تمہارے پاس آئیں گی. یعنی تم جو پڑھو گے یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں مخفی نہیں رہ سکتی. وہی جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ماؤں کے اندر تمہاری صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. تو میرے بھائی یہ جان لیں جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ سخت سزا لے گا، اس سے اللہ تعالیٰ سخت سزا لے گا. ابو نملہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب. یعنی کہ اہل کتاب کے جو دین ہے تم انجانے میں نہ ان کی تکذیب کرو، نہ ہی وہ سچ ہے ان کے پاس اس کی تصدیق کرو. تو آپ میانہ روی اختیار کریں. جو دین اسلام کے مطابق ان کے پاس بات ملتی ہے تو اس کی تصدیق ہوگی، جو دین اسلام کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کی تکذیب ہوگی، یعنی کہ اس کا انکار کیا جائے گا. نر بنائے یا مادہ بنائے، خوبصورت یا بدصورت وغیرہ، یعنی کہ جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری جو صورت بنائی اللہ پاک نے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے ہی پتہ ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بتائی گئی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمت انک انت الوهاب. دیکھیے اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیات محکم ہیں
اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہناتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ ہیں کہتے ہیں ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور کسی چیز سے سبق عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے رب، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کجرونہ بنا اور اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جن کا مفہوم واضح ہے، اشتباہ نہ ہو، جیسے اوامر و نواہی، قصص و حکایات اور حلال و حرام، اور یہ ہدایات کے لیے کافی ہیں، اسی لیے انہیں ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ انہی کے بارے میں قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے سہل بنایا ہے۔ متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم انسانی ذہن کی دسترس کیپیسٹی سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ انسانی فہم اور حقیقت سے قریب تر ہوں۔ ایسی آیات عموماً ذات و صفات الہی سے متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے ہی سے کسی غلط نظریے پہ یقین رکھتے ہوں، چنانچہ جہمیہ اور معتزلہ نے کرسی اور استوا کے معنی اقتدار اور غالب آنے کے کر دیے اور آیات کے اپنے عقیدے کے مطابق معنی پہنائیں۔ اسی طرح اہل بدعت شرک و بدعات کی ترویج کے لیے متشابہات کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگ دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، سو ان سے بچو۔ ان کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دونوں قسم کی آیات اللہ کی جانب سے ہیں، لہذا ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متشابہ آیات بھی اتارے اور محکم آیات بھی اتاری۔ اب متشابہات کے اصل معنی، اصل مفہوم جو قرآن میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ متشابہات ہیں۔ ہمیں اس میں اپنا دماغ گھسڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اتنی ہی بات ہم جانیں گے اور اتنی ہی بات ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ اپنے دل سے اس میں خیل خال خول نہیں کریں گے، یعنی کہ اپنا مفہوم نہیں بنائیں گے۔ تو یہی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑے ہیں۔ دیکھیے، بدعتی لوگ کہتے ہیں، ایک مثال دے کر میں بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اب اس کی کیفیت وہ جانے، ہم سے اللہ نے اتنا ہی کہا کہ الرحمن جو اللہ ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کا علم ساری کائنات کے لیے ایک معمولی بات ہے۔ اس کا علم یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چمٹی کے پیروں کی رگڑ سے جو آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا سمیع ہے، اتنا بصیر ہے، اسے دیکھتا بھی ہے، اسے سنتا بھی ہے، اس آہٹ کو۔ تو ایسی مثالیں دے کر بتایا گیا۔ تو ہمیں ان چیزوں پر صرف ایمان لانا ہے، وہ کیا ہے ہم اس میں نہیں۔ یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ پڑتے ہیں جو یعنی کہ جو فتنہ چاہتے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر کجی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ محکم جو آیات ہے وہی اصل کتاب ہے۔ محکم جو آیات ہیں وہی اصل کتاب ہے۔ متشابہات کے پیچھے مت پڑو، جتنا تمہیں بتایا گیا اتنا ایمان لاؤ، بس کافی ہے۔ اب معتزلہ ہیں جو کرسی اور استوا کے معنی اقتدار اور غالب کے کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان معتزلیوں کو، ان جو ہے جہمیوں کو کب وحی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ اتنا بڑا شرک کرتے ہیں یہ کہہ کر کے اپنی جانب سے اس کا مطلب نکالتے ہیں، جبکہ اللہ روک رہا ہے یہاں پر، نہیں، تم ضرورت نہیں ہے تم اس کے پیچھے جانے کی، وہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے پڑھ کے فتنہ انگیزی میں پڑھو، بس ایمان لاؤ، یہ کافی ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو
ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور آمنا اور صدقنا کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا اے ہمارے رب، ہدایت کے بعد ہمیں ہمارے جو ہے دلوں کو کجرو نہ بنا. ہدایت تو دے دیا، ایمان ہم لا لیے، اب کجرو بنانے سے تو روک. تو ہی ہمارا رب ہے اور اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما. بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، یعنی کہ تو ہمارے لیے رحمت بھیج، اور سب کچھ دینے والا تو ہی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ جو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بس اللہ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ نے جو عقیدہ بتایا ہے اسی پر ایمان لاتے ہیں، اپنے دلوں سے بات نہیں کرتے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ایسے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ جو اب تمہیں متشابہات کے پیچھے ڈال کر تمہارے عقیدے کو جو خراب کرتے ہیں آج کل کے بدعتی مولوی لوگ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یہ جو اپنی طرف سے لگاتے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہ ہی صحابہ سے وہ بات ثابت ہے. اب بس اس میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے، جیسے جہمیہ اور معتزلہ. تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فتنہ انگیز کن کو کہہ رہا ہے؟ انہی کو کہہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام آیاتوں پر ایمان لا کر کے اپنا عقیدہ درست رکھتے ہیں. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، بلا شبہ تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے ہمارے رب، بلا شبہ تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے اور نہ اولاد، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے. جہنم میں جلائے جائیں گے یا جہنم کا ایندھن ہوں گے، دونوں میں شدت کا جو فرق ہے وہ واضح ہے. ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا تھا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. دیکھیے وہی بات آ رہی ہے، نجران کے عیسائی مراد ہیں، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ جو نجران کے عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ مباحثہ کے لیے آئے تھے، ان کا دل ایسے ہی ہے، ان کے بارے میں یہ تذکرہ ہے. مشرکین یہود و نصارہ اور کفار وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، عاد و سمود اور قوم لوط وغیرہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ بدر سے لوٹے تو آپ نے یہود کو بنو قینقاع کے بازار میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو قبل اس کے کہ تمہاری بھی اللہ کی جانب سے ایسی پٹائی ہو جیسی قریش کی ہو چکی ہے. وہ کہنے لگے اے محمد، قریش کے لوگوں کی پٹائی کر کے کسی دھوکے میں نہ رہو، وہ تو جاہل و اجڑ تھے، لڑائی کرنا نہ جانتے تھے. ہم سے سابقہ پڑھا تو سمجھ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. اللہ کا یہ فرمان ہر بہر پورا ہوا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کو خیبر کی جانب جلاوطن کر دیا گیا. بنو قریظہ کی باری آئی تو انہیں قتل کیا گیا اور جنگی قیدی بنا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنگ بدر کا نقشہ پیش فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم بئس المہاد قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرة یرونہم مثلیہم رعائی العین واللہ یوعد
बिनस्रिही मन यशाउ इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल ख़नातीरि वल मुख़न्तरति मिनल ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल अल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थि ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुन मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों से कह दीजिए कि अनक़रीब तुम मग़लूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ हाके जाओगे और वह बुरा ठिकाना है। बिलाशुबा तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों में इबरत है जो बदर में एक दूसरे के मुकाबले पर उतरे। उनमें एक गिरोह तो अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर गिरोह सरसरी निगाह से मुसलमानों को दो चंद देख रहा था, मगर अल्लाह अपनी नुसरत से उनकी तायीद करता है जिसको चाहता है। इस वाक़े में साहिब नज़र लोगों के लिए इबरत है। लोगों की ख्वाहिशात नफ्स से मोहब्बत जैसे औरतों से, बेटों से, सोने और चांदी के जमा करदा ख़जानों से, निशानदिदा उम्दा किस्म के घोड़ों से, मवेशियों और खेती से मोहब्बत बड़ी मुज़य्यन की गई है। ये सब कुछ दुनियावी ज़िंदगी का सामान है, बेहतर ठिकाना अल्लाह ही के पास है। कहिए, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ों की खबर दूं जो दुनियावी सामान से बेहतर हैं? जो तक़वा अख्तियार करें उनके लिए उनके रब के यहाँ ऐसे बागात हैं जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और वहाँ उन्हें पाकीज़ा बीवियाँ मैसर होंगी और अल्लाह की रज़ामंदी भी, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला बदर की फ़तह के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाज़ार में दावत पहुंचा दिए, यानी कि हिजरत से पहले मक्के के मुशरिकों को दावत इल्लाह पहुंचा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद अब मदीने में आने के बाद ये जंग हुई, जो बदर की जंग है उसका मैंने साबिक़ा सूरह बकरा के आयतों में तज़किरा कर दिया है कि जंग कैसे हुई वगैरह वगैरह। तब जंग बदर फ़तह होने के बाद अल्लाह के रसूल बाज़ार में आया और कहा, यहूदियाँ, मतलब कारोबार में सबसे ज़्यादा यहूदियाँ जो है अपनी गिरफ्त रखे हुए थे ना, तो सारे यहूदियों को बुलाया गया और उनके ऊपर दावत इस्लाम पेश की गई और कहा गया, ए यहूद, इस्लाम कबूल कर लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है, ठीक है, वरना तुम्हारा वही हाल होगा, वही जो होगा वो कुरैश का जिस तरह हमने हाल किया है ना बदर में, वही तुम्हारा हाल होगा। तो वापस में वो जवाब दे रहे हैं यहूदी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुमने जो कुरैश से लड़ा है ना, वो कुरैश तो अजल कौम, जाहिल कौम है, उनको कहाँ का लड़ने आता। हमारे साथ जब साबिक़ा पढ़ेंगा तो हम बताएंगे तुमको कि हम क्या हैं। और अल्लाह ताला ने इनको बता दिया, बनु नज़ीर, बनु खैनुखा वगैरह को, कि इनको मदीने से निकाल करके खैबर तक खदेड़ दिया गया। ये इनकी बड़ी बातें जो थी ना, वो इनको मदीना छोड़ने पे मजबूर कर दिए, मजबूर हो गए। और एक कौम को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करा दिया, जो बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि हमसे जब मुकाबला होगा तो बताएंगे। तो सारे के सारे मर्द हलाक हो गए, कत्ल हो गए, ठीक है। तो ये बात उनका जो था ना, कि उनका जो गुरूर और घमंड था, वो अल्लाह ताला ने निस्त नाबूद कर दिया। अल्लाह के लश्कर की तादाद इंतहाई खलील होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लाइन बंदी इस अंदाज से की कि कुफ़ार को वो दुगने नज़र आते, यानी 313 की बजाय 626। कुरानी अल्फाज दीगर मानी की भी मुतहम्मिल हो सकते हैं। मसलन उन्हें अपने से दुगना देखते थे, यानी 2000। उससे मुसलमानों के दिलों में इत्मीनान और कुफ़ार के दिलों में रौब बैठ गया। ताहम ये कैफियत इब्तदाई थी, बाद में दोनों गिरोह एक दूसरे को कम देखते ताकि हर एक लड़ाई पे मुसर रहे और हक़ और बातिल के दरमियान अच्छी तरह फ़र्क हो जाए। इस मार्के में अल्लाह की दीगर आयात दर्ज झेल थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर ख़ैमे में बैठ कर अल्लाह के यहाँ गिरफ्तारी करके बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे पर इत्मीनान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत मिल चुकी थी। मैदान बदर में कुफ़ार ने पहले पहुंचकर पक्की ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लिया, जबकि मुसलमानों को रेतीली जगह पड़ाव के लिए मिल सकी। अल्लाह की ताईद यूँ शामिल हाल हुई कि हवा चली जिसका रुख कुफ़ार की जानिब था, रेत उड़कर उनकी तरफ जाती रही और उनके मस्त मारती रही। हाँ,
ان کی مت مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان جاری فرما دیا اور وہ ڈٹ کر لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مزید نصرت کی۔ ان سب اشیاء میں فطری طور پر انسان کے شعور میں محبت ڈالی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو یہ سب اشیاء بری ہیں اور نہ ہی ان کی محبت، بشرطے کہ یہ محبت اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود میں رہے۔ ایسی صورت میں یہی چیزیں انسان کی کامیابی بن سکتی ہے، ورنہ تباہی کا موجب ہیں۔ دیکھیے، بدر کے کیفیت میں بتاتا ہوں پھر دوبارہ کہ یہ بدر، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جنگ بدر اس لیے ہوئی کہ جو مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، اپنا سارا مال و متاع، سارا گھر بار، گودام، دکان، تجارت ساری کی ساری وہاں مکے میں رہ گئی۔ اب مکے کے جو یہ غنڈے تھے، قریش کے جو مشرکین تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، تب یہ جو مسلمان جو چلے گئے تھے ان کے سامانوں کی نیلامی کر کے یہ شام بھیج رہے تھے۔ شام، اور شام میں جو ابو سفیان اور ان کے ساتھ ان کے رفقا جو تھے، جو ابھی اسلام نہیں قبول کرے تھے ابو سفیان، تو ان کے ساتھ وہ شام کو بھیج رہے تھے۔ تو محمد رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ شام میں ان کا مال بھیج رہے ہیں، تو اپنے مال کو ریکور کرنے کی خاطر انہوں نے سریہ بھیجا، یعنی کہ جاؤ وہ روکو مال کو، ہمارا مال ہمارا ہے۔ تو مکے کے مشرکوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے کارواں کو جو ہے قبضہ کرنے کی خاطر جنگ کا اعلان کر رکھا ہے اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ جو تھے، ان کو پہلے جلی ہوئی تھی ان کی کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم جو کر رہے تھے وہ مدینے جا کر تو نہیں کر سکتے تھے، سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ تب یہ لوگ کھولے ہوئے تھے کہ اب ان سے کیسا کریں، ان سے کیسا نپٹیں۔ تو انہوں نے 1000 کا عظیم لشکر تیار کر کے بدر پہ آ کے بیٹھ گئے، بدر پہ آ کے پہلے بیٹھ گئے، اور جو پکی زمین تھی ادھر بیٹھ گئے، قبضہ کر لیے۔ اور وہ عالم ایسا تھا کہ 16 تاریخ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ پیاسے اور بھوکے تھے، اور بیماریوں سے ان کی کمریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل تھا کہ مشرکین مکہ کو ان کی تعداد 1000 ان کی تھی تو ان سے دگنی دکھنے لگی۔ ایسی صف بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی کہ ان کو ان کی تعداد دگنی دکھنے لگی۔ جب آمنے سامنے معاذرات ہوتے ہیں نا، تو مشرکین مکہ کو محمد رسول اللہ کی جو فوج تھی وہ دگنی دکھنے لگی اپنے سے بھی، تو ایک روب بیٹھ گیا ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بدر میں مسلمانوں کو فتح دلائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ میرے پاس جو بھی کچھ تھا میں لے کر تیرے راستے میں آ گیا ہوں، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں نصرت عطا کر۔ اگر یہ مسلمانوں کی فوج آج ختم ہو گئی تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ مسلمان کی چھوٹی سی تعداد اگر جو ختم کر دی گئی تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، مولا ہماری مدد کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو ہے اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے کہ زمین بھیگ گئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ کو نامراد نہیں کرے گا، آپ صبر کیجیے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، ضرور مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم شان فتح دی، اور فتح دینے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے نا، مال و متاع ملتا ہے، تو یہ مسلمان فوج کے اوپر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دنیاوی سامان یہ کچھ وقت کے لیے ہے، اصل جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے، ہاں، اور اللہ کے ہاں جو باغات ہیں جن میں نہریں ہمیشہ بہہ رہی ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں میسر ہوں گی، رضامندی بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ مال و متاع دنیا کا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے۔ تو بدر کا یہ جو غیر مسلم مسلمانوں پر جو الزام لگاتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے زبردستی کر کے جنگ مسلط کی، جنگ مسلط مسلمانوں نے نہیں کی، بدر کی جنگ مشرکین مکہ نے مسلط کی مسلمانوں پر، کہ مسلمان جو سامان پیچھے چھوڑ آئے تھے وہ سامان کو فروخت کرنا یہ قریش مکہ کا بہت برا عمل تھا، بہت غلط عمل تھا کہ کسی کا مال کوئی نہ کھائے۔ تو وہ اپنے مال کی ریکوری کے لیے کر رہے تھے، اور ان کو موقع مل گیا قریش مکہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھاڑ ماری۔
اللہ آگے فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے ہیں، لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فرشتوں اور اہل علم بھی شہادت دی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے یعنی ان اہم اوصاف کے باوجود پھولتے نہیں بلکہ استغفار کو اپنا شیوا بناتے ہیں، اور استغفار کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب آدھی ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ خالق کی شہادت تو سب سے معتبر ہے۔ فرشتے چونکہ اللہ کے احکام کے مطابق کائنات کا انتظام کرتے ہیں، تو اگر کوئی الہ اللہ کے سوا ہوتا تو انہیں ضرور علم ہوتا۔ اسی طرح اہل علم کی متفقہ گواہی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو نظام کائنات کبھی بھی قائم نہ ہوتا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندے ہیں نا اللہ کے، الذین یقولون ربنا اننا، کہ یہ اوصاف ہے ان مومنوں کا جو ایمان لائے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بخش دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، مسلمانوں میں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ اور اس کی شہادت کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک دے رہا ہے، اس کے فرشتے دے رہے ہیں اور مومنین دے رہے ہیں، اور اہل علم بھی دے رہے ہیں۔ ہاں اہل علم دے رہے ہیں، اور ان کی شہادت وہ انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ جو حکومت کر رہا ہے انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں، مسلم میں روایت آئی ہے کہ یہ جو تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں وہ رات کو اٹھ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں بخش دوں۔ آج کائنات کے اندر لوگ بیمار ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ ہر چیز میں حیران ہیں، اور انصاف کہیں نہیں مل رہا، دنیا والے کبھی انصاف نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور رات کے آخری پہر میں اللہ پاک بلاتا ہے بندوں کو فرشتوں کے ذریعے سے، آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں بخش دوں۔ مگر ہم مسلمان رضائی اوڑے سوتے رہتے ہیں، کتنے بدبخت ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ندا لگاتے ہیں، آؤ اللہ کے بندو آؤ اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانے کھلے ہیں، مگر کوئی مانگنے والا نہیں ہے الا ماشاء اللہ، جو اللہ نے جس کو ہدایت دی۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے مانگو اللہ کے آخری پہر میں، کیسی تکلیف بھی ہے مانگو، مالی تکلیف ہے، اولاد سے تکلیف ہے، گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بیمار ہیں، سب کچھ مانگ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کوئی حقیر چیز نہیں ہے، حقیر چیز بھی مانگو، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور اس سے مایوس نہ ہو۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔
اور جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، نہ یہودی دین ہے، نہ عیسائی دین ہے، نہ ہندوازم دین ہے، نہ بدھزم دین ہے۔ ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ پاک کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے، صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا اللہ کے نزدیک، اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو کے دعوت پہنچا دینے کے بعد اب اس علم وحی کا انکار جو کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ضد ہے، اس کو سب معلوم، ساری کائنات کے ہندوؤں کو معلوم، سکھوں کو معلوم، تو عیسائیوں کو معلوم، یہودیوں کو معلوم، ان کے دلوں میں سب کو معلوم اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس نے آخری رسول بھیجا ہے، سچا دین اسلام ہے۔ ہاں، پھر بھی ضد ہے ان کے اندر، اس لیے اللہ سے وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَانِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پروردگار نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بنے تو انہوں نے ہدایت پا لیا، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب نے اختلاف دلائل کی کمی کی بنا پہ یا علمی لغزش کی بنا پہ نہیں کیا، بلکہ اختلاف کی اصل وجہ مفادات کا تحفظ اور ضد بازی ہے۔ چنانچہ آج مسلمانوں میں بھی بہت سے اختلافات انہی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں جو کہ ہمیشہ ہی سے دینی اختلاف کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے، آمین۔ یعنی مشرکین عرب جو کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان پڑھ تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہدایت ان کے سینوں میں ٹھونس کر ہی چھوڑنا مطلوب ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی قدرت ہے کہ آپ انہیں ہدایت یافتہ کر کے ہی چھوڑیں۔ پہنچا دینا آپ کے ذمے ہے، اس سے ہدایت پہنچانے کی حجت تمام ہو جائے گی، اور پھر حساب لینا ہمارا کام ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے صرف ہدایت پہنچانا، علم وحی پہنچا دینا، وہ مانے نہ مانے ان کے زبردستی ان کے سینوں میں ٹھوس نہیں سکتے، آپ نہیں ہے ذمہ داری۔ اللہ کو پتہ ہے، اے مومنو جان لو کہ یہ لوگ ضد کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ جو یہود و نصارہ ہو یا قریش مکہ ہو، یہ کس وجہ سے ان کو نہیں مانا؟ صرف ایک وجہ تھی، ان کی تجارت، ان کی اپنی مرضی، ان کا اپنا سوشل سسٹم، یہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس ظلم کو مٹانا چاہتا تھا، یہ ظلم جو مخلوق خدا پہ کرتے تھے۔ ان کے تحفظات تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، چاہے وہ یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے وہ قریش مکہ ہو، اور چاہے دیگر ہو۔ ہاں، ان کے مفادات ہیں، اگر اسلام قبول کریں گے تو ان کے مفادات کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور ان کو بھی جو لوگوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو ایذا دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ان کا حامی و ناصر نہ ہوگا۔ دیکھیے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی چونکہ اپنے اسلاف کے ایسے کارناموں پر راضی و خوش تھے، لہذا قرآن نے بجا طور پر انہیں مخاطب کیا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل نے 43 انبیاء کو ایک ہی یوم صبح کے وقت قتل کیا۔ یہ کام علماء سو حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے سر انجام دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کے ذریعے سولی پہ چڑھانے کی مذموم کوشش کی۔
یعنی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ بہت بدماش لوگ ہیں، میں کہتا ہوں نا، یہ لوگوں نے ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو صبح کے وقت میں شہید کر دیا، ناحق قتل کرے انبیاء کو. ایک نبی یہاں ہیں، ایک نبی وہاں ہیں، ایک نبی وہ خطے میں یہاں ہیں، سب کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کر دیا. ایسے کرے ایک ہی ساتھ تمام کا کام ختم. اتنے بڑے ظالم ہیں. اور اللہ فرماتا ہے جو لوگوں نے انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور نبیوں کے علاوہ جو انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے نا، وہ لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. یہ بنو اسرائیل اتنے بدماش تھے لوگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی ان کو پہنچا دو، ان کو خوشخبری دے دو، ان کو بتا دو کہ عنقریب تمہیں عذاب دیا جائے گا اور تمہارے دنیا میں بھی اعمال برباد اللہ تعالیٰ کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اعمال برباد کر کے رکھے گا. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک تلاوت اور تشریح کی ہے مختصر. اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں. اس یوٹیوب کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے، سوشل میڈیا کو. آپ ہماری بات اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ ہو سکیں. اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں، یہ اللہ کی کتاب کو ساری دنیا تک پہنچائیں. یہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلے ویڈیو تک جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.